خالد رضی اللہ عنہ کیا تو ہماری عصمتوں کا انتقام لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آواز سنائی دی، ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام، انتقام، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر وہ بھروسہ نہ کرے، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد کو بتایا کہ مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی کسی چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مثنیٰ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسیوں اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مثنیٰ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے معقل عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمگاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مثنیٰ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مثنیٰ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں یہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ مثنیٰ کے ایک ساتھی نے کہا، یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے کر ختم کر سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مثنیٰ نے کہا، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد نے کہا تھا، پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت برقرار رکھنی ہے۔ میں آگ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول دستہ ہیں۔ ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مثنیٰ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد بن ولید کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ معقل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کے آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور بار بردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا رستہ کوئی اور تھا۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھوڑا سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کا راستہ میں جا لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوؤں پر کرے اور اس کے ساتھ آئے۔ مثنیٰ بن حارثہ کا پیغام لایا ہے۔ دور سے ایک محافظ نے کہا، فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مثنیٰ کے قاصد نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں، آپ کے اور مثنیٰ کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ مثنیٰ کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ فارسیوں کے سامنے۔ قاصد نے کہا کہ مثنیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی عسکری پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہم فارسیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ ہم اپنے لشکر کا ہراول ہیں۔ مثنیٰ نے پیغام دیا ہے کہ جلدی پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کر لیا جدھر مثنیٰ بن حارثہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج مثنیٰ کے سواروں سے جا ملی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ وہ مثنیٰ کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مثنیٰ سے کہا، دیکھ رہے ہو ابن حارثہ، انہوں نے دریا کو اپنے پیچھے رکھا ہے۔ یہ فارسی صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ مثنیٰ نے کہا، مجھے ان کے ایک قیدی سے پتہ چلا ہے کہ ان کے 2 سالار جن کے خلاف ہم لڑے ہیں زندہ پیچھے آ گئے ہیں۔ ایک کا نام کباز ہے
اور دوسرے کا نام انوشجان۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار کو بتایا ہوگا کہ ہمارے لڑنے کے انداز کیسے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے عقب کو ہم سے اس طرح محفوظ کر لیا ہے کہ اسے پیچھے دریا کو رکھا ہے۔ زیادہ نہ سوچ ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہا ہوں۔ اللہ تجھے اپنی رحمت میں رکھے ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم دریا پار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نام لے ابن ولید۔ مثنیٰ نے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم ان کی صفیں اس طرح درہم برہم کر دیں گے کہ ہمیں ان کے پہلوؤں سے آگے نکلنے اور پیچھے سے ان پر آنے کا موقع مل جائے گا۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں، انہیں آگے دھکیلنے کی ضرورت نہیں۔ مشکل یہ پیش آئے گی کہ انہیں پیچھے کس طرح لایا جائے۔ فارسیوں کو دیکھ کر تو یہ شعلے بن جاتے ہیں، انہوں نے فارسیوں کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہیں۔ ابن ولید، تم جانتے ہو انہوں نے کس قسم کی غلامی دیکھی ہے۔ فارس کے ان آتش پرستوں نے اس علاقے کے مسلمانوں کو انسانوں کی طرح زندہ رہنے کے حق سے محروم رکھا تھا۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے ابن حارثہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ خود مانیں گے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، جس کی راہ میں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جس طرح رکے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالیں چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار کارن بہت دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کس طرح لڑتا ہے۔ کارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباس اور انوشجان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مثنیٰ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ عنہ کے مقرر کیے ہوئے دو سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار کارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کو کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، کارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ عنہ ابھی کارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہا ابن ولید، یہ گھوڑا سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار معقر بن الاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گائل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار کارن سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور کارن کو للکارا۔ کارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خوت تھا۔
اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسی مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ کارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں۔ کارن کے چہرے پر رعونیت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئی۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائی۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار کارن نے تلوار بلند کی۔ موکل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار کارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ کارن کے اس ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ موکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جسے کارن کے آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی۔ موکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونیت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ کارن کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ کارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موکل نے کارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا کارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا، اور پھر اس کے بعد